بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردار وقاص مجید، آپ کو میری بات اچھی لگتی ہے تو پھر سنیں۔ رمضان المبارک کے فضائل احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ بہت سے فضائل پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمائے۔ رمضان المبارک کی فضیلت قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمائی۔ ان میں سے ایک حدیث پیغمبر علیہ السلام کی اس طرح ہے: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تو اس طرح ذخیرہ احادیث سے رمضان المبارک کے بہت سے فضائل ثابت ہیں، اور رمضان کی ایک اپنی شان، رمضان المبارک کی اپنی عظمت ہے۔ لیکن رمضان المبارک سے پہلے ہم نے رمضان المبارک کی تیاری کرنی ہے۔ رمضان المبارک کے ماہ مقدس میں بہت سے افراد کی بخشش ہوتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رمضان المبارک میں تمام لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے، لیکن 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بخشش نہیں ہوتی۔ ان 4 اقسام میں اگر ہم شامل ہیں تو توبہ اور استغفار کریں، اور وہ 4 قسموں میں ہمارا شمار نہ ہو، اس بات کی تیاری کریں۔ ہر آدمی تیاری کرے کہ ان 4 قسموں سے میں باہر نکلوں اور رمضان کی عظمتوں کا میں مستحق بنوں، اور رمضان میں میری بھی بخشش ہو، اور اللہ بھی مجھ سے راضی ہو، مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو۔ وہ 4 لوگ اور وہ 4 قسمیں کہ جن کی رمضان المبارک میں بھی بخشش نہیں ہوتی، ان میں سے پہلا شخص اور پہلی قسم وہ ہے کہ جو شراب کے مستقل عادی ہیں۔ وہ لوگ اور وہ فرد اور وہ افراد کہ جو شراب کے مستقل عادی ہیں، ان کی رمضان المبارک کے ماہ مقدس میں بھی بخشش نہیں ہوتی، جبکہ رمضان اپنی عظمت، اپنی شان کے مطابق رکھتا ہے۔ تو شراب کا عادی ہونا، شراب کا پینا، اس کی ممانعت شریعت مطہرہ میں بتائی گئی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ پیغمبر علیہ السلام نے وعید ارشاد فرمائی، اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ آخرت میں اللہ پاک جنت میں شراب پلائیں گے، اس شراب کی تیاری کرو، دنیا کی شراب سے بچو، اور یہ نجس ہے، یہ حرام ہے، اس سے بچو۔ نمبر 2، صلہ رحمی ختم کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داری کو توڑنے والا۔ یہ جو شخص ہے رشتہ داری کو توڑنے والا، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے رویے سے، اپنے احساسات سے، اپنے جذبات سے، ان افراد کی بھی رمضان المبارک میں بخشش نہیں ہوتی۔ لہذا رمضان المبارک کی ہم تیاری کریں، اس سے قبل ہم رشتہ داری جوڑنے کے بارے میں سوچیں، رشتہ داری کو میں جوڑ پیدا کریں، رشتہ داری کو توڑیں نہیں۔ سل من قطع واعف عمن ظلمک، رشتہ داری تو اس سے ہی جوڑیں کہ جو رشتہ داری کو کاٹ رہے ہیں، اور ظلم کرنے والے کو ہی معاف کریں۔ جو حق کھا رہا ہے اس کو معاف کرو، اور اسی سے تعلق کو نبھاؤ، اور اسی سے تعلق کو جوڑو، لیکن حکمت عملی کے ساتھ۔ اپنی عزت کو بھی برقرار رکھو، اور اس کی عزت نفس کا بھی خیال رکھو، اور یوں حکمت عملی سے رشتہ داری کا پاس کرو۔ یہ رشتہ داری توڑو نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے رشتہ داری کے حقوق کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ رشتہ داری کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے حضور سفارشی بنے گی کہ یا اللہ، اس نے مجھے جوڑا، تو بھی اس کو جوڑ، جنت عطا فرما۔ اور یہی رشتہ داری کہے گی کہ اس نے مجھے توڑا، تو بھی اس کو توڑ، اور جہنم اس کا مقدر کر۔
تو رشتہ داری کا جوڑنا یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے، اور حکمت عملی سے رشتہ داری کو جوڑنے کی کوشش کرے اور رشتہ داری کا لحاظ کرے، رشتہ داری کا پاس کرے، تو رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں اللہ اس کی بھی مغفرت فرمائیں گے، اس کی بھی بخشش فرمائیں گے، اس پر بھی اپنی نظر کرم فرمائیں گے۔ نمبر 3، وہ شخص کہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہے۔ تو والدین کی اپنی شان ہے، والدین کا اپنا مقام ہے۔ قرآن پاک کے اندر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کے بعد اپنے والدین کے حقوق کی رعایت رکھو۔ حقوق اللہ کے بعد اپنے والدین کی خدمت کرو، والدین کا احترام کرو۔ وہ تمہارے لیے دنیا بھی ہیں، وہ تمہارے لیے آخرت بھی ہیں۔ والدین ہی والدین، والدین میں بھی والدہ کے قدموں تلے جنت رکھ دی اور چابی باپ کو دے دی۔ باپ کا بھی احترام ہو، والدہ کا بھی احترام ادب ہو، خدمت ہو، اپنی حد الوسع والدین کی خدمت کی جائے، تو رمضان المبارک کے ماہ مقدس کی عظمتیں، رحمتیں، برکتیں اس کو بھی نصیب ہوں گی۔ جتنے ہمارے اکابرین، سلف صالحین، تابعین، صحابہ اکرام گزرے، جنہوں نے بھی دین سے کچھ لیا، دین کا نور حاصل کیا، انہوں نے اپنے والدین کی بڑی خدمت کی، بڑا احترام کیا، والدین سے بڑی دعائیں لی۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ یا کوئی اور بزرگ 12 سال اللہ کی تلاش میں نکلے اور جنگل کے چکر لگاتے رہے، بیابانوں میں گھومے، اور 12 سال کے بعد واپس اپنے گھر آئے۔ دروازے پر پہنچے تو ان کو خیال ہوا شاید کہ میری والدہ سو رہی ہو اور میری دستک سے اس کو تکلیف ہو اور وہ اٹھیں گی، دروازہ کھولیں گی، تو میں تھوڑا انتظار کر لیتا ہوں۔ اور وہ اٹھیں، والدہ وضو کرنے کے لیے، تہجد کی نماز کے لیے، اور یہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ یا وہ اور کوئی بزرگ تھے، وہ بیٹھ گئے دروازے کی چوکھٹ پر، دروازے کے باہر ہی۔ تو والدہ اٹھی اور وضو کیا، اور وضو کا پانی نالی سے باہر گیا، تو وہ سمجھ گئے کہ میری والدہ تہجد کی نماز کے لیے جاگ گئی ہیں اور وہ وضو کر رہی ہیں۔ تو انہوں نے دروازے میں معمولی سی دستک دی، دستک سے ہی والدہ نے پہچانا کہ بایزید میں دروازہ کھولنے لگی ہیں۔ دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ پھٹے پرانے کپڑے، پراگندہ بال، غبار آلودہ چہرہ۔ تو فرمایا اے میرے مولا، اے میرے رب، اے کریم رب، یہ میرا بیٹا تیری تلاش میں 12 سال گھومتا رہا اور تو نہ ملا، یا اللہ تو اس کو اپنا بنا لے۔ بس یہ دعا کرنی تھی کہ اللہ نے ان کو ولایت میں مقام عطا فرما دیا، وہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بن گئے، ایک مقام اور مرتبہ حاصل ہوا، اور دین کی انہوں نے خدمت کی۔ تو ہر بندے کی والد اور والدہ وہ اس کے لیے سب کچھ ہیں، تو اپنے والدین کی خدمت کی جائے، ان کا احترام بجا لایا جائے، ورنہ رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں بھی بخشش نہیں ہوگی، مغفرت نہیں ہوگی، اللہ کا قرب نہیں ملے گا، اللہ کا تعلق نہیں ملے گا۔ اللہ کو ڈھونڈنا ہے، اللہ سے تعلق منانا ہے، تو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کو بھی، ان کی بھی خدمت و خاطر اور تواضع کرتے رہیں، ان سے دعائیں لیتے رہیں، ان کے حقوق کی پاسداری کرتے رہیں۔ نمبر 4، وہ لوگ اور وہ قسم اور وہ فرد اور وہ افراد کہ جن کی رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں بھی بخشش نہیں ہوتی، وہ لوگ ہیں کہ جو کینہ رکھتے ہیں،
دوسرے کی بدخواہی چاہتے ہیں، یہ کینہ رکھنے والے، بدخواہی چاہنے والے افراد جو ہیں، ان کی بھی ان مبارک ساعتوں میں بخشش نہیں ہوتی۔ تو یہ 4 قسم کے جو لوگ ہیں، نمبر 1 مستقل شراب کا عادی، نمبر 2 صلہ رحمی ختم کرنے والا یعنی قطع رحمی کرنے والا، نمبر 3 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 4 کینہ رکھنے والا۔ ان لوگوں کی بخشش رمضان المبارک کے اس عظمت والے مہینے میں بھی نہیں ہوتی، ان کو اللہ کا قرب اور اللہ کا تعلق نہیں ملتا، لہٰذا ان 4 اقسام میں اگر کوئی فرد ہے تو وہ توبہ کرے اور اوصاف حمیدہ کو اپنائے، ان رذائل سے اپنے آپ کو بچائے، اللہ سے دعا کرے تاکہ اس کو رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں اللہ کا تعلق نصیب ہو۔ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، لوگوں کو حق بتانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ لوگ یاقوت اور مرجان کے کان ہیں، یاقوت اور مرجان کی معدنیات ہیں، یہ خزانے ہیں یاقوت اور مرجان کے، کاش کہ ان لوگوں کو دین سمجھایا جائے۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر دین سمجھانے اور دین سمجھنے کے حوالہ سے فضیلت ارشاد فرمایا ایک مسئلہ 100 رکعت کے برابر ہے۔ اگر کوئی شخص ایک مسئلہ سیکھتا ہے نا تو دوسرا 100 رکعت پڑھتا ہے، تو یہ ایک مسئلہ سیکھنے والا افضل ہے 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے۔ تو ایک مسئلہ 100 رکعت کے برابر، اور دین کا ایک باب 1000 رکعت نماز پڑھنے سے افضل بتایا ہے۔ تو اس لیے دین کو حاصل کر کے اس پر عمل پیرا ہوں گے تو اللہ دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے والا سننے والوں سے زیادہ محتاج ہے، اللہ پاک عمل کی توفیق